الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار و حاضرین شب معراج، اللہ عز و جل کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور مزید برآں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا. تاریخ کے اعتبار سے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 26ویں رجب کا دن گزر کر 27ویں شب آ چکی ہے، اور یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آج ہی کی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا. اسی کو معراج کہا گیا ہے. معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے. 3 منزلیں، مرحلے نہیں، 3 منزلیں. پہلی منزل تو قرآن پاک سے صاف ثابت ہے، اس کا انکار جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو کہتے ہیں. دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جس میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے. یہ دوسری منزل ہے، جس میں براق کی سواری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رہے. تیسرا سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام بھی الگ ہو گئے اور براق سواری بھی الگ ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ہٹ گئے. صرف تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا سفر کی. یہ تیسری منزل ہے. یہاں سوائے میرے نبی کے کسی دوسرے کی وہاں پر شرکت ہوئی ہی نہیں. بس وہ کون سی جگہ تھی، اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے جس کو لامکاں کہا گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی، ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تو محبوب اور محب، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ 2 کمانوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے. رب تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں. صرف تنہا ایک ذات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کے سراپا ذات کا دیدار فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب یہاں سے میں نے یہ 3 منزلیں آپ کو بتائی. ایک مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے. دوسری منزل ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک. تیسری منزل ہے سدرۃ المنتہا سے لامکاں اپنے رب ذوالجلال کے قرب و جوار تک کی. اب یہ سفر کتنے مہینوں کا تھا، کتنے سالوں کا تھا، کتنی صدیوں کا تھا، پتہ نہیں، کیونکہ
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہی فرمایا گیا کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو 500 سال کے بعد پہنچے گی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ۔ اس طرح کے 7 آسمان، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اتنی ہی اوپر۔ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر کون سے مکانات ہیں وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا، عرش، کرسی، لوح، قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے۔ اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے، آج کی رات، اور اسی رات کو واپس بھی آئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور گئے بھی اور آئے بھی۔ اے میرے عزیزو، آج دنیا تھم سی گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی۔ کیوں؟ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جانے کائنات کو رب تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا، یہ جو وقت چل رہا تھا، جہاں سے میرے نبی گئے وہیں پر رک گیا تھا۔ اب اللہ بہتر جانے حضور کے اس سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے۔ واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جہاں سے وقت رکا تھا وہیں سے پھر چلنے لگا۔ اسی لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کئی راتیں اس کے لیے ہو گئیں، کئی مہینے لگ گئے، نہیں، ایک ہی۔ اب یہاں پر چند اعتراضات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی معراج، خواب میں معراج ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے کیا دلیل ہے؟ خواب میں گئے تھے ان کے پاس، تو وہ تو عقلی دلیل پر چلتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ خواب میں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر سے آئے تھے واپس، دوسرا دن آیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ کیا کیا سنا رہے تھے؟ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، اور پھر واپس آ گیا۔ جسے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جسے کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ بھی لیا، جسے نہیں ماننا تھا انہوں نے سیدھے کیا کہا، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں معاذ اللہ۔ تو وہاں سے کچھ لوگ اپنی بغلیں کھجاتے نکل گئے۔ اب سوال یہ ہے، میاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں خواب میں یہ کہہ دوں کہ کل رات خواب میں میں سعودی گیا تھا، دبئی گیا تھا، تو کیا آپ صبح میرے خواب کا انکار کریں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی خواب میں کوئی کہیں پہ بھی جائے۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور اگر خواب ہی بیان کر رہے تھے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو کسی مکہ والے کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا، اپنے جسم کا سفر سنایا تھا، انہوں نے اپنے جسم کا سفر سنایا تھا۔ انکار ان کافروں کا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خواب کی بات نہیں بتا رہے تھے۔ میاں تم خواب کی بات کر رہے ہو، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی پاک میں جسم کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی، خواب کی تو تعداد ہی نہیں کہ کتنی بار ہوئی۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی من الجنت وانا نائم، جب بھی میں سوتا ہوں میرا رب جنت سے مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو میرے حضور کی ہر نیند جو ہے معراج ہے، وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتے، خواب کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر خواب والی معراج کی بات کہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ویسے روز معراج تھی۔ جسم کے معراج کی بات تھی تو وہ شب معراج، آج کی یہ رات 26ویں رجب کے بعد 27ویں جو شب آئی، عزیزان گرامی وقار، یہ معراج کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جس شان سے بلایا، آیتیں پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے سفر کا اہتمام فرما رہا ہے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ اسی رات کو کیوں ہوئی، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کو آج ہی کی رات معراج کیوں ہوئی، آج اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا۔ ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو کوئی نہ کوئی اسلام ضرور قبول کرتا، لیکن آج کا دن پورا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ حضور کی دعوت پر ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم اسی بات کا ہوتا کہ اگر کوئی ایمان نہ لائے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں نہیں گئے، ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کیا، غم اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے تھے، کہا دروازہ بند کرو اور میں آرام کرتا ہوں، کبیدہ خاطر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگوں کو منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی کو آنے نہ دینا، کسی سے ملاقات نہیں کرنی آج، یہ رات آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو کر کے سوئے۔ میاں ہم اور آپ جب غمگین ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی تفریح کر لیں، کہیں پر چہل قدمی کر لیں، جا کر کے ٹہل کر کے آ جائیں تاکہ دل بہل جائے، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ ان کے دل بہلانے کے لیے سیدھے انہیں جنت کے نظارے کرواتا ہے، انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، آؤ محبوب تمہارا دل آج ملول ہے، آج تمہارا غم کا یہ غم کی تمہاری کیفیت اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ سفر معراج پر بلایا، کس انداز سے بلایا؟ جبرائیل امین کو بھیجا، وہ بھی اس طرح سے کہ جبرائیل جا کر سیدھے جگہ نہ دینا بلکہ اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پہ لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کے آتے ہی قدموں پر ٹھنڈک محسوس کیا، بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے جبرائیل، اس طرح کا آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قرب میں بلا رہا ہے، دعوت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہاں سے مسجد حرم میں گئے، مسجد حرم میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے جبرائیل امین نے دھویا، اس میں کچھ تشت سے وہ جنت سے کچھ چیزیں لائی تھی وہ انڈیل دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پھر سینے پر رکھا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سواری تھی جبرائیل امین جو ساتھ لے کے آئے تھے جس کو براق کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا آقا اس سواری پر سوار ہو جائیں، کہاں کے لیے؟ کہا اب آپ آسمانوں کا سفر کریں گے، اس سواری پر سفر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جو سواری پر چڑھنے کا عریضہ پیش کیا، یہ براق کے متعلق روایت میں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یہاں سے اگر تم آسمان تک دیکھ رہے ہو تو اس کا پہلا قدم، اس کی رفتار اندازہ نہیں کر سکو گے، کرنٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار براق، اس سواری پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کے جبرائیل امین کہاں گئے؟ سیدھے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلے سے وہاں انبیاء اکرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نبی بیت المقدس میں جمع تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نبیوں کے بیچوں بیچ جب تشریف لے گئے تو سبوں نے میرے آقا کو آگے مصلی امامت پر بڑھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں کو ایک خطبہ دیا جس میں میرے نبی کی شان بیان کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر اکثر انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبے بیان کیے، اپنے اپنے قصیدے بیان کیے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان نبیوں کی امامت فرمائی، ان نبیوں کی امامت فرمائی، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام وہی ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیے۔ اتنے سے مختصر سفر کے لیے اللہ نے جو لفظ بیان فرمایا میں آپ کو اس کو بڑے پیارے انداز میں عرض کیا ہے۔ حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 15ویں پارے کی شروع کی آیت سبحان الذی، یہ سفر کا
لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسرا. سبحان کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. حکیم الحکمت نے اس سفر کو یوں بیان کیا کہ اے لوگوں دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو تھی اس دن کی، وہ دولہے کی کیفیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبرائیل آئے، سواری بہت اعلیٰ قسم کی لائی، اور پھر غسل زمزم سے دیا آپ کے قلب مبارک. براتیوں کی شکل میں انبیاء اکرام کی جماعت کھڑی ہے. اب جب دوسرے لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دولہا آپ بھی بنے ہوں گے، ہم بھی بنے ہوں گے، اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں لباس پہنتے ہیں ساری چیزیں، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھوڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، یا کار میں بیٹھنے کا زمانہ ہے کار میں بیٹھتے ہیں. اپنے گھر سے جب نکلے سواری پر تو کبھی ماں آتی ہے بلائیں لیتی ہے، باپ آتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کیا میرا بیٹا لگ رہا ہے، نظر اتارتے ہیں. میرے عزیزو، وہ در یتیم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی والدہ ماجدہ بھی بچپن میں انتقال فرما گئیں، والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اس رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا آج سب سے بڑا دن تھا، جو میرے آقا کائنات کا دولہا بن کر کے میرے رب کے حضور جا رہے تھے، اور جبرائیل امین آئے ہیں، سواری براق لے کر کے آئے ہیں، اور پھر زمزم سے آپ کا غسل ہوا ہے قلب مبارک کا. انبیاء امامت کے انبیاء کرام براتی کی شکل میں کھڑے ہیں. اس وقت جب میرے آقا نے سواری فرمائی پورے دولہے کی شکل میں براق کی، تو رب نے فرمایا، دوسرے کوئی کہے نہ کہیں دولہا کیا لگ رہا ہے، مولا نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے. تو سبحان کہنے والا یہاں پر کون ہے؟ خود اللہ ہے. میاں ہم اور آپ دولہا بنے تو ماں سبحان اللہ کہے گی، باپ سبحان اللہ کہے گا، دوست سبحان اللہ کہیں گے. رسول پاک دولہا ہیں تو سبحان کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت. میرا مولا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بلایا ہے. میں یہاں پر کمپیر نہیں کرنا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک التجا کیے تھے اپنے مولا سے، وہ بھی قرآن پاک میں ہے، 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. انہوں نے کہا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے. رب نے فرمایا قال لن ترانی، مولا نے فرمایا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. لن لفظ میں نفی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز نہیں. یہ نہیں فرمایا تم نہیں دیکھ سکو گے، بلکہ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. پھر انہوں نے اصرار کیا مولا ایک بار تو اپنا دیدار کرا دے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی خواہش پر؟ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش. اصرار کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. سوال کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. رب تعالیٰ نے فرمایا آؤ کوہ طور پر. کوہ طور پر، طور ایک پہاڑی ہے، اور فرمایا فخلع نعلیک، پہلے اپنی چپلیں اتارو نیچے، اپنی نالین اتارو، انک بالواد المقدس، تم مقدس وادی پہ آ رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے بلایا آسمانوں کوہ طور پر. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا دیدار کروانا تھا نا، ان کی خواہش تھی، ان کا سوال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں درخت کی طرف دیکھتے رہو، فلاں درخت کی طرف، یا حکم ہوا فلاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے وہ بہتر جانے. سوئی کے ناکے کے بھی بہت کم حصہ، بلکہ بعض فقہ نے کہا ہے، محدثین نے کروڑواں حصہ، سوئی کے کونا جو ہوتا ہے، سوئی کی جو چونچ، اس سے بھی بہت تھوڑی سی تجلی کا ذرہ اللہ نے اس پہاڑ پر نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا دیکھ بھی نہیں سکے تھے، پوری طرح سے دیکھ نہیں رہے تھے. پلک جھپکتے ہوئے دیکھا. قرآن کی آیت سنیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب رب نے تجلی ظاہر کی پہاڑ پر، موسیٰ تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے اور پہاڑ پورا جل گیا. آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، آج بھی وہ پہاڑ جلی ہوئی شکل میں موجود ہے، طور سینا. اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی
کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے کرا دے. رب نے بلایا, وہ بھی فرمایا کہ کوہ طور پر آؤ, آسمانوں پہ نہیں, کوہ طور پر آؤ, اور وہ بھی تجلی بہت ہلکی دکھائی, پورا ہی نہیں دیکھ سکے اور غش کھا کر گر پڑے. میرے عزیزو, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبروں میں سے. ادھر دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور بیدار کر کے بلایا جا رہا ہے, آؤ محبوب تمہیں رب بلا رہا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کے آؤ. آسمانوں پر پہنچے, پہلے آسمان پر, یہ لمبی تفصیل ہے, وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی, وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے, تیسرے آسمان, جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے, پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے, اور پھر یہاں سے نکلے, پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے, تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام, چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام, تیسرے آسمان میں, چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں جماعت میں تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امامت میں جماعت میں وہ شریک بھی رہے. اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا, بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے, اور دولہے کی سواری بڑی آرام سے جاتی ہے, اور براتیوں کو انتظام کے لیے کبھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے, تیزی سے وہ جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور کی وہ براق کی سواری پوری اپنی رفتار سے نہیں, بلکہ وہ اپنی شان کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتی ہے, اس طرح سے وہ جا رہی تھی. اور اندازہ کرو وہ انبیاء اکرام کی رفتار اتنی ہے, تو پھر اگر میرے نبی کی پوری رفتار ظاہر ہو جائے تو اس رفتار کو کون پا سکے گا؟ عزیزان محترم, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے. سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے. بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر, بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات, ساتوں آسمان, یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا, عقل میں نہیں آتی بات. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں, میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے. اگر تیری عقل میں آ جاتا تو وہ معجزہ کیسے ہوتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کی, یہ تیرے ذہن میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی کر سکے گا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا, کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری فرمائے, کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ تو جب یہ معجزات سمجھ میں نہیں آئے تو معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہاں پر صرف صدیق کا وہ ایمان چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا, میرے عزیزو, حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور سے پہلے نہیں سنا اس واقعے کو, ابو جہل سے پہلے سنا انہوں نے. آپ سفر سے آ رہے تھے, ابو جہل بیچ راستے میں پکڑ لیا اور کہا, ابو بکر ایک شخص مکہ میں آیا, یوں کہہ رہا ہے کہ رات کو یہاں سے فلسطین گیا تھا, بیت المقدس, پھر واپس آ گیا. آسمانوں کی بات اس نے نہیں کی. ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو پکڑ کے ابو بکر صدیق سے پوچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا, ایسا ایک رات میں کون جا کے آ سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا. کہا, دیکھ میں کہتا نہیں تھا کہ وہ ایسی ہی بکواس کرتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کے بارے میں اول پھول بکنے لگا اور کہا, ابو بکر یہ کوئی اور نہیں محمد کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آئے, کہا, او کمبخت, اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں گے تب بھی میں یقین کروں گا. تو یہاں سے بیت المقدس کی بات کر رہا ہے, وہ اس سے بھی بڑی بات کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا. اگر انہوں نے کہا یہ ایمان ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا میں نے سفر کیا, تو تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ کیسے کیا ہوگا. تم اپنے اعتبار سے انہیں سوچ نہیں سکتے. ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپ نہیں سکتے. یہ بات سمجھ کر کے چلے.
اللہ کے نبی کی ذات اور ہے، تم عام انسانوں کی ذات اور ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گئے تھوڑی نہ، خود گئے تھوڑی نہ۔ تم اگر معراج کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ کا انکار کر رہے، اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا، اللہ لے گیا ہے۔ تو جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا، تو اللہ لے گیا ہے، تو تمہیں درد کس بات کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا بھی انکار کرتے ہو؟ آج وہ بدبخت لوگ جو بدعقیدہ ہیں میرے آقا کے معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے حضور کے معراج کے سفر کا انکار کیا اس نے خدا کی شان اور اس کی قدرت کا انکار کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا ہے۔ تو تمہیں اس بات کا کیا درد ہے کہ اللہ جسے جہاں چاہے لے جائے؟ اب سنیے اس سفر پاک کی اور آخری باتیں، میں آج مختصر کرتا ہوں اس چیز کو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا، یہ خانہ کعبہ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام، آخری مقام، ایک بیت المعمور بھی ہے اوپر، بہت ساری چیزیں ہیں وہ ابھی بیان میں لا نہیں سکوں گا۔ جبرائیل امین وہاں پہنچ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے میں نہیں جا سکوں گا، میری حد یہیں تک کی ہے، مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے۔ وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی شکل میں آئیں تو یہ پوری دنیا صرف ان کے پروں سے بھر جائے گی، اتنے طاقتور فرشتے۔ باقی سارے فرشتوں کی بات الگ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات الگ۔ وہ طاقتور، بہت ہی پاورفل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی رفتار کو نہیں جان سکتے آپ۔ اندازہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے ہیں، چھری رکھ چکے ہیں، اور چھری کے چلنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ سیکنڈوں میں بھی نہیں۔ چھری یوں رکھی، یوں چلانا ہے۔ اس چلانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین تک آ چکے تھے۔ یہ رفتار جبرائیل امین کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جبرائیل کی طاقت کیوں میں بتا رہا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، واقعہ معلوم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یوں پکڑا اور کنویں میں یوں دھکیل دیا۔ کنواں بہت بڑا بھی نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز کو جب اوپر سے گرایا جائے تو کتنی دیر میں وہ کنویں میں گرے گی؟ گھنٹہ لگے گا اس کو؟ منٹ لگیں گے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ اس میں بھی حدیث پاک ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اوپر سے دھکا دیا، یوسف علیہ السلام کنویں کے اوپری حصے پانی پر آنے سے پہلے جبرائیل امین جنت سے نیچے آ چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر کے ایک کونے پر بٹھا بھی چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، منجنیق میں ڈال کر کے پھینکا، اور وہ اتنی تیز توپ یہاں سے اڑے تو فوراً ادھر جائے، بندوق کی گولی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اوپر جیسے ڈالا گیا، میرے خیال سے وہ سب سے تیز رفتار کی منجنیق تھی اس زمانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے بھی نہیں تھے اس وقت، جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اس وقت سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا پہ اللہ سے بات کر رہے ہیں جب ان کو منجنیق سے پھینکا گیا۔ رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے بندے سے پوچھو کہ کوئی حاجت ہے۔ ان کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی جبرائیل امین آ چکے تھے آگ کے پاس۔ کتنی تیز رفتاری، سمجھ گئے؟ اس تیز رفتاری کا بادشاہ سید الملائکہ جبرائیل امین جہاں جا کر کہتا ہو یا رسول پاک اب میری طاقت کے بعد آپ کی طاقت کی شروعات ہے، اس رسول پاک کی تیز رفتاری کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میں نے اتنی باتیں جو جبرائیل امین کے متعلق بتائی، وہ جبرائیل کیا کہہ رہے میرے نبی سے سدرۃ المنتہا جانے کے بعد، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بال کے برابر بھی اگر میں اوپر چلا جاؤں
اللہ کی تجلی کے جلال سے میرے پورے پر جل جائیں گے، یہاں سے میں نہیں جا سکوں۔ اب اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے کون سی طاقت عطا فرمائے۔ نادان میرے نبی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھ کر کے اپنے جیسا بشر کہنے لگ گئے، اپنا بڑا بھائی کہنے لگ گئے۔ تمہیں اندازہ نہیں، جبرائیل نے کبھی نہیں کہا میں نبی کو میرے جیسا، بلکہ جبرائیل امین ایک بار میرے آقا کے حضور حاضر ہوئے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ جس کو شاعر نے اپنے فارسی کے شعر میں یوں کہا ہے، آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ فارسی میں کہا گیا آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ۔ میں نے بہت کائنات کو دیکھا ہے، بہت سارے آسمانوں کا، میں نے بہت ساری دنیاؤں کا سفر کیا ہے اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ چیز ہی الگ ہو، آپ کی کیفیت ہی الگ ہے۔ جو جبرائیل حضور کو اپنا برابر نہیں کہہ سکے، یہ آج کے دوسرے کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے، وہ اگر اپنے نبی کو کہیں کہ ہمارے جیسے ہی تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، برابری کرنے چلنے والا، یہ کبھی کیوں نہیں سوچتے؟ حضور کو یہ کہتے ہیں ان کی بھی ایک ناک تھی، دو آنکھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو کان تھے، سب ہمارے بھی۔ ایک ظالم ایسے بھی کہہ رہا تھا، تو ہم تو اس کو یہ کہتے ہیں میاں تو حضور کو صرف دیکھا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کتے کی بھی ایک ناک ہوتی ہے، دو آنکھ ہوتی ہے، دو کان ہوتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کتا بھی تیری طرح، تو کتے کی طرح ہے؟ تشبیہ تو یہاں پر بھی تو دے سکتا ہے۔ صرف آنکھ اور کان اور یہ ساری چیزیں ہو جانا یہ تشبیہ کی بات ہے؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تم بات کر رہے ہو جس کے متعلق احادیث کریمہ یہ ہے جن کے تھوک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، جن کے پسینے مبارکہ کو عنبر اور مشک سے زیادہ حسین ترین خوشبوؤں میں رکھا ہے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کبھی بھی زبان درازی نہ کرے۔ اب رہی بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج، اب یہاں سے سدرۃ المنتہا کے بعد جو مقامات تھے، اللہ رب العزت کے حضور جو میرے آقا گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ کیسی تھی، وہ کون سی جگہ تھی، اور میرے رب کو میرے آقا نے کیسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صحابہ نے، تو حضور نے اتنا کہا میں نے میرے رب کو بہت حسین شکل میں دیکھا ہے، لیکن کوئی چہرہ ایسا تھا یا کوئی ہاتھ تھا، کوئی پیر تھا، معاذ اللہ، اللہ کے لیے کوئی جسم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، اللہ کا کوئی جسم ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تمہارے عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ سب کو احاطہ کیا ہوا۔ اب یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آواز آئی اپنے رب کی طرف سے، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ۔ میرے آقا کا آسمانوں میں احمد نام ہے، زمینوں میں محمد نام، احمد بلایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور میں نے دیکھا زمین کے سارے خزانے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے، میں نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دیکھ لیں، اسی وقت میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت جس کے سینے پر دست قدرت رکھے، اب اس سے کون سی چیز چھپی رہے گی؟ اسی لیے میرے عزیزو، ہماری یہ محفل بھی میرے آقا کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو وہ طاقت و قوت اور تصرف عطا فرمایا۔ اب اندازہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، اس کی ساری تفصیلات تو ہیں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا باتیں فرمائی، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جو امت کے لیے تھی وہ اہم باتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت میرے رب نے ایک آپشن دیا، اختیار دیا۔ ویسے تو خود اللہ نے بلایا ہے، آج میرے آقا جو مانگتے وہ مل جاتا، اور ملا بھی۔ اندازہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اب کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم تیرے محتاج ہی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے ستا رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے، حضور پر سوشل بائیکاٹ کے قانون لگائے تھے، بہت ساری پابندیاں کی تھیں، پریشان کیے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ مولا یہ ساری کلفتیں آزاد ہو جائیں، مکہ میں بڑا محل مل جائے، عیش سے میرے سارے ساتھی میرے صحابہ زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ایک حاجت ہے میری، ایک حاجت ہے میری۔ تو رب نے فرمایا کہو میرے محبوب۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کرتے، میری امت کو میرے حوالے کرتے۔ رب حب لی امتی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے حب لی، مجھے دے دے میری امت۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جانتے ہیں آپ آج اسی شب معراج کے واقعے کو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا مجموعہ پورا فقہا نے فرمایا جب نبی اوپر جا رہے تھے میرے رب کے حضور تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ تیرے لیے، تمام ستھرائیاں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سلام کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کو اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔ حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا، دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میاں، اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی، کسی اور کو یاد کریں نہ کریں، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کیے، کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے؟ اے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام۔ حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے آقا نے پھر کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ دونوں کے کلمے سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اگر کوئی التحیات کا اتنا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو اسے معراج سمجھ میں آ جائے گی، معراج کا سفر اس کے اندر۔ ہم نمازوں میں التحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے، یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی، ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کیا، مولا مجھے تو نے انعام میں یہاں تک بلایا۔ دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے، سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی، اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے، ہم کیسے جا سکیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتاؤں؟ توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں،
اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں معراج ہوگی. وہ ہے نماز کا تحفہ. اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کیں امت محمدیہ پر. کہا کہ رسول یہ لے جائیں 50 نمازیں اپنی امت کو پڑھنے کا حکم فرمائیں کہ وہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھیں. میں سوچتا ہوں ہیں تو گھنٹے 24، اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے اذان ہونے لگ جاتی. نہیں، 24 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے پر بھی ہو تو 48 نمازیں ہوتی، پھر 2 بج جاتی تھی. 50 نمازیں 24 گھنٹے میں کیسے ادا کرتے؟ بڑا مسئلہ تھا. اللہ رب العزت نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بندوں پر عسر تکلیف تو نہیں چاہتا، حرج میں نہیں ڈالتا. مولا اتنا ہی دیتا ہے حکم جتنا بندے اٹھا سکتے. تو جب یہ آدھے گھنٹے میں نماز، ہر آدھے گھنٹے میں کہاں سے آئے گا بندہ؟ رب بھی جانتا ہے، لیکن پھر فرض کیا کیوں؟ اس کی بڑی حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے آئے. یہ کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی چھٹے یا 5ویں آسمان پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی؟ حضور نے بتایا، کہا میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رسول واپس جائیں اپنے رب سے کہیں کہ کم کر دے، آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. اب یہاں دیکھیں میرے آقا کے علم غیب پر سوال کرنے والے ہیں. آج 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ 50 پڑھ رہے ہیں؟ 5 پڑھ رہے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کا علم تھا تو میرے نبی کو کتنا غیب کا علم ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے رب تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں کچھ کم کر دے. 5 کم ہوئی، 45 لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا اور کم کرائے. 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور جاتے، کم کراتے آتے. اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار میں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جاتے. اللہ کو بھی معلوم ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لے کر کے آئے تھے، 45 گھٹ گئی، کتنی بچی؟ 5. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور جائیے کم کرائیے. تب میرے آقا نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب حیا آتی ہے، اس سے کم کراؤ. لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا اے محبوب آپ کی امت یہ اگر 5 ہی پڑھے تو میں 50 کا ثواب دوں گا، 50 کا پورا ثواب دوں. یہ 5 میں وہ 50 نمازوں کا پورا ثواب ہے جو پہلے ہمیں فرض کی گئی تھی. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ایک ساتھ کم کروا سکتے تھے، جا کر کے سیدھے کہتے 45 کم کر دے 5 رکھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہے اتنی کم کرا کے لے کے آ جائیے ڈائریکٹ؟ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی جو کوہ طور پر دیکھ نہیں سکے تھے، جو ہلکی سی تجلی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ رب ذوالجلال کی تجلیاں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مولا کو دیکھ کر آنے والی آنکھیں کیسی ہیں. تو اس لیے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور سے واپس آتے، وہ آنکھوں میں تازہ جمال و جلال میرے رب ذوالجلال کا. موسیٰ علیہ السلام توجہ سے دیکھتے اور پھر کہتے جائیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اپنے رب کے حضور جتنی بار جاؤں کم ہی ہے، بار بار ملاقات کروں. اور رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آئے جائے آئے جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں یہ تحفہ لے کر تشریف لائے معراج کے اس سفر میں. میرے عزیزو یہ سفر یوں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اتنی حکمتیں بھرا ہوا سفر ہے، کیا کیا اس میں بیان کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسرے دن اپنی امت کو اعلان فرمایا کہ میں نے رب سے ملاقات کی اور رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ تحفہ عطا کیا. پھر نمازیں با جماعت ادا کی جانے لگیں. اے میرے عزیزو آج یہ جو نمازیں ہیں یہ اس معراج کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام ہے.
اور شب معراج منانے والے رات بھر بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے آج کئی لوگ آ جاتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں. شب معراج نوافل کا پیغام دینے والی رات نہیں، فرض نمازوں کی پابندی کرانے کا نام شب معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے. اور وہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے پھینک چکی ہے. نمازوں سے اس قدر غفلت ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ لوگوں پر ابھی نماز فرض ہوئی ہی نہیں. میرے عزیزو، اچانک موت کا اعلان آ جائے گا. قیامت کے دن فرمایا گیا روز محشر کے جاں گداز بوت، اولین پرسش کے نماز بوت. وہ قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نمازوں کے بارے میں ہوگا، جس کی جتنی نمازیں ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب کتاب میں سب سے پہلے تمہارے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کھایا، کتنا پیا، کہاں کہاں پیسہ خرچہ کیا، کیسے کمایا. یہ نہیں، سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا سوال ہوگا. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو نمازوں میں پاس ہو گیا، اللہ اس کے دوسرے معاملات میں بھی اسے آسان کر دے گا. اور جو یہاں پھنس گیا، ہر چیز میں پھنس جائے گا. وہ لمبی دیر تک محشر کے میدان میں پھنسا رہ جائے گا. ٹینشن مت لینا، وہاں پر تو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. کہاں جانا ہے؟ موت بھی نہیں آنی ہے. ایسا ہے کہ سورج سے جل جل کے مر جائیں گے، نہیں، موت بھی نہیں. موت کو موت آ چکی ہوگی اس دن. حساب پورا تمہاری نمازوں کا لیا جائے گا. اب سورہ مدثر کی آیتیں دیکھیں آپ، 29ویں پارے میں. عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جو جہنم میں جانے والے مجرمین ہیں وہ پوچھیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، سوالات کریں، میاں تم کیوں آ گئے، تم کیوں دوزخ میں ڈھکیلے گئے. ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آ گئے. اس کے بعد اور بھی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. جن کی نمازیں باقی ہیں آج اللہ نے صحت دی ہے، پوری کر لو. جانے سے پہلے یہ قضا پوری کر لو، ورنہ وقت اجل آئے گا اور تمہیں فرشتہ اٹھا لے جائے گا. ہو سکتا ہے آج ہماری باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی گزریں، کچھ لوگوں کو ایسی لگیں کہ ہمارے اوپر دقتیں ہیں. تمہیں یہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھا جائے گا کہ فلاں بے نمازی تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نزع کے عالم میں، وفات کا وقت قریب ہے، اس وقت نماز کو میرے آقا نے ترک نہیں فرمایا. اس انداز سے میرے آقا مسجد میں تشریف لائے تھے. صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا. میرے آقا زمین پر پیر نہیں رکھ رہے تھے. اتنی علالت، اتنی تکلیف کے بعد بھی میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوئے. آج لوگ صحت مندی کے ساتھ نمازیں ترک کر رہے ہیں، نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہونا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ آج معراج کے متعلق جو کچھ بھی میں بیان کیا وہ آغاز باب تھا. میں نے برکت کے لیے آج یہ چیزیں رکھی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سفر ہے، اور یہ سفر ہم بیان کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے نئے بچوں میں میرے آقا کا سفر یہ منتقل ہوتا جائے. بعد میں کوئی ہمارے ان بچوں کے ذہنوں کو خرید کر کے یہ نہ کہے کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں تھیں. کوئی ہمارے بچے کو بہکا نہ سکے، دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں میں یہ منتقل کرتے جاؤ سفر معراج کو، میرے نبی کیسے گئے تھے معراج میں. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بچوں کو اگر سکھانا ہے تو اتنا ہی سکھا دو. 5 حرف والا معراج ہے. کتنے؟ میم عین را الف جیم، 5 ہی حرف والا معراج. بچوں کو رٹا کر کے یاد کرا دو. ان سے اتنا ہی کہو. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا بچوں کو یہ کہو معراج کی میم یہ بتاتی ہے کہ محمد کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو معراج ہوئی؟ میم یہ بتاتی ہے کہ محمد کو
معراج ہوئی. عین اس کے بعد سیکنڈ حرف کیا آ رہا ہے؟ عین. عین یہ بتاتا ہے کہ عرش پر گئے تھے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آ رہا ہے را. را یہ بتاتی ہے کہ رات کو گئے تھے. پھر چوتھے نمبر پر الف ہے. الف یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. آخر میں جیم آ رہا ہے. جیم یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. اتنا بھی اگر بچوں کو بتا دیں یہ 5 حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے, رات کو گئے تھے, اللہ کے پاس گئے تھے, جسم کے ساتھ گئے تھے, اتنا ہی پورا اس میں شامل ہو گیا. اپنے بچوں کو منتقل کرتے رہیں سفر معراج, اس لیے کہ بعد کے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بد عقیدہ ان سے ہمارے عقائد کو چھین نہ لے, ہماری روایات کو ختم نہ کر لے. آج کی حالات ایسے ہیں جس میں ہم آج کی رات میں یہاں بیٹھے ہیں, دل درد کرتا ہے میرے عزیزو.